सिर्फ हमारे खोखले नारे नहीं थे कि इलेक्शन को छोड़ो, आगे बढ़ो, फलस्तीन को आजाद करवाओ। पूरी उम्मत मुसलमान छोटा सा काम कर ले कि जो चीज वो हमारे बच्चों को मारे हैं और हम उन्हें 25 दिसंबर को क्रिसमस पे मुबारकबाद दे रहे हैं। वाह मुसलमान, तू कैसा मुसलमान है कि जिन्हें लताड़ना चाहिए, जिन्हें वास्ते जहन्नम करना चाहिए। उन्होंने 5000 साल की सजा सुनवाई थी। आज ये पैर खड़े हैं फलस्तीन के हक में कि 5000 का कुफर डरता है, कांपता है, लरजता है, उसके करते रहे। कश्मीरियों का क्या हाल हो गया और आज भी हम सिर्फ मजम्मत ही कर रहे हैं। फलस्तीनियों से पूछो, बर्मा वालों से पूछो, अफगानियों से पूछो, जहां जुल्म की चक्की कुफर चला रहा है वहां जाके पूछो। NA-50 में अमीर मोहतरम हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब के कागजात नजदीकी जमा हो गए हैं, मानस खान रावल साहब के भी जमा हो गए हैं और आज अटक में अमीरुल मुजाहिदीन के बरादर अकबर हाजी अमीर हुसैन साहब, नायब अमीर सरदार असगर खान साहब, जिन्हें 5 साल पहले जो यहूदो हनूद की एक गवर्नमेंट थी, साल कैद बामुशक्कत होने के बाद जब रिहाई मिली तो ये पैर निकले हैं, अपनी जात के लिए नहीं निकले। ये अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए भी एहतजाज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि वो हमारी जात है, जो चाहे सितम कर लो, जो चाहे जुल्म कर लो। लेकिन जब फलस्तीन के ऊपर जुल्म हुआ तो 2 मन 3 मन से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर जुम्मे के बाद एहतजाज करती है, तो ये सफ़े अव्वल में होते हैं। हमने इलेक्शन हो, कैद बामुशक्कत हो, किसी मकाम के ऊपर भी फलस्तीनी मुसलमान हो या कश्मीर के मुसलमान, हम उन्हें नहीं भूले। ये अमली काम था हमारा, जो हम बहैसियत मुसलमान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक हैं, वो 57 इस्लामी स्टेट जो है उनका काम है कि मिलजुल कर काम करें। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत होती, गवर्नमेंट होती, तो फिर उसके बाद एहतजाज ना होता, फिर अमली जवाब दिया जाता, फिर एहतजाज नहीं मलिक साहब कह रहे थे उनकी मरम्मत होती। तो अब आप लोगों के हाथ में है कि 4 शेड्यूल हमने भुगते हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हमने भुगते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने के साथ खड़े रहेंगे। और जो आज हमने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, ये अब आप लोगों के हाथ में है। ये जो वोट, ये पर्ची आपकी अमानत है, ये आपका काम है, आपने किसको देनी है? उन लोगों को देनी है जो 75 साल से आपको गली और नाली और स्कूलों के पीछे लगाए हुए हैं, या उन लोगों को देनी है जिन्होंने नामूस रिसालत के ऊपर पहरा दिया है, नामूस सहाबा के ऊपर पहरा दिया है, कुरान की हुर्मत के लिए पैर निकले। एक बार नहीं, जब भी इन महलूनों ने कोई आवाज उठाई है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सफ़े अव्वल में वो जमात है जिसके अजीम लीडर से लेकर आम वर्कर तक तमाम अवाम मुतहद होकर यकजबां होकर बैर निकले हैं। तो हमारा एक ही नारा था इन मजलूम मुसलमानों के हक में कि आप बैर निकले। अब पूरी उम्मत मुसलमान के ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है, तो हमने एक नारा लगाया जो रहमतुल्लाह आलमीन मस्जिद से हमारे अमीर मोहतरम ने लगाया है कि अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। तो मैं आप टाइम की नज़ाकत को देखते थे, क्योंकि हमारे जो अमानत खान रावत साहब हैं वो भी आए हुए हैं, पीर फैसल महमूद गिलानी साहब जो हमारे पिछली मरतबा MNA के उम्मीदवार थे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट ली थी, वो भी मौजूद हैं। सैयद हसन महमूद शाह गिलानी साहब भी मौजूद हैं। तमामी अहबाब जो है वो आए हुए हैं। तो मैं आप जो है ना दावत खिताब के लिए मलिक अमानत खान रावत साहब को कहता हूँ कि वो जो है ना इस आज फलस्तीन के हवाले से, आज के हवाले से जो है ना वो अपने अल्फाज से हमारे तरीके लब्बैक पाकिस्तान कुदरत में मेरी और आप सब की जान है, ज़रे ज़रे का मालिक है और दिलों के भेद खूब जानता है कि मोहम्मद से वफ़ातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे। मेरे आका के ग़ुलामों, बड़े अफसोस की बात है कि मैं आपको ये सिर्फ बात इसलिए कर रहा हूँ कि अफसोस की बात है कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है और हम यहाँ पे एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, इतनी भी हमें तौफीक नहीं है। और छोटा सा काम अगर हम कर लें ना, पूरी कौम वो
وہ بنا کر یہاں ہمارے ملک میں بیچ کر اپنی تجارت کر رہے ہیں اسی کا صرف بائیکاٹ کر دیں. خدا کے لیے یار اس کا بائیکاٹ کر دیں. ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور معاشی طور پہ وہ تباہ ہو جائیں گے. میرے آقا کے غلاموں وہاں جو ظلم ہو رہا ہے, بزرگ بھی شہید ہو رہے ہیں, مائیں بہنیں بھی شہید ہو رہی ہیں اور معصوم بچے بھی شہید ہو رہے ہیں, تباہ و برباد وہ کر رہے ہیں. اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ پہلے بھی ہم کشمیر پر بھی صرف ہم مذمت ہیں. میں کہتا ہوں مذمت نہیں, ان کی مرمت کرنی چاہیے. میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر ہم ان کی وہاں جا کر مرمت نہیں کر سکتے تو کم از کم یار جو چیزیں بنا کر وہ ہمیں بیچ کر اس کے پیسے سے وہ اسلحہ اور بارود خرید کر ہماری مسلمان بہن بھائیوں پر استعمال کر رہے ہیں. خدا را ان کی چیزیں کھانے سے یار اپنے ملک کی چیزوں کو ترجیح دیں. میں یہ لمبی تقریر نہیں کرتا, عمر ارشد صاحب نے بہت لمبی بات کر دی ہے, لمبی تقریر کی ضرورت نہیں, بس ایک بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے آقا کے غلاموں, آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ امیر المجاہدین کے صاحبزادے نے یہاں سے یعنی N50 سے نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں اور امیر المجاہدین 22 دن کا دھرنا دے کر یہ ثابت کر کے چلے گئے اور پوری دنیا کے اندر اٹک والوں اٹک کا نام روشن ہوا. خادم حسین رضوی صاحب کے نام کے ساتھ نام روشن ہوا. ان کے بیٹے نے آج آپ کے حلقے سے یعنی N50 سے نامینیشن پیپر فائل کر دیے ہیں اور پوری امت مسلمہ کی نگاہیں اس بات پر لگی ہوئی ہیں. اور جب بھی کفار ڈرتا ہے تو پھر امیر المجاہدین کے اس نعرے سے ڈرتا ہے. نہ ہماری نمازیں پڑھنے سے ڈر رہا, نہ ہماری زکوٰۃ دینے سے ڈرا, نہ ہمارے حج کرنے سے ڈرا, نہ صدقہ خیرات کرنے سے وہ ڈرتا ہے. وہ جب بھی ڈرتا ہے تو لبیک کے نعرے سے ڈرتا ہے. تو میرے لبیک کے نعرے سے ڈرتا ہے. تو کوئی تو ہے جو آواز اٹھا رہا ہے, آپ ساتھ دیں. انشاءاللہ ہر قسم کے معاملات حل ہوں گے, سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی ہر قسم کے انشاءاللہ معاملات حل ہوں گے. صرف آپ نے ساتھ دینا ہے. اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں, ہم موجودہ حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو یہ بات باور کرائیں اور وہاں فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کروائیں اور جنگ بندی ہونی چاہیے. جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر وہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو یہاں آزاد پھر رہے ہیں اور وہاں جو ظلم ہو رہے ہیں وہاں نہ دمائیں مل رہی ہیں, نہ یعنی اسپتالوں کے اندر وہ تباہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز مل رہی ہے. مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو اور ہم یہاں خاموش ہیں, اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. تمام حکمران اور جن کے پاس جو صاحب اختیار ہیں, جن کے پاس اختیار ہے, ان کو چاہیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں, انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہر جگہ پر ہم صف اول میں ہوں گے جہاں بھی ہمیں کوئی پکارے گا. لیکن جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں. بس میرے آقا کے غلاموں, اپنی اصلاح کے لیے یہ تو کر لیں کم از کم کہ ان کے خلاف نفرت کا اظہار تو کریں اور ان کی جتنی اشیاء یہاں پہ بک رہی ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں. بس میرا آج یہی میسج ہے. اجمعین حضرات علماء کرام مشائخ اعظام, اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا ایک یہ عظیم قافلہ اپنے قائدین کی قیادت میں, جس میں خصوصی طور پر برادر اکبر حضور مجدد اسلام امیر المجاہدین نور اللہ مرقدہ حضرت قبلہ حاجی امیر خان صاحب اطال اللہ عمرہ, آپ جلوہ فروز ہیں. جناب ملک امانت خان راور صاحب کی آپ خوبصورت گفتگو سماعت فرما چکے ہیں. میری دائیں طرف فروز ہیں جناب پیر احسن گیلانی صاحب موجود ہیں. ہمارے یہاں سے حلقہ PP3 کے کینڈیڈیٹ جناب ملک عمر ارشد صاحب کثیر تعداد میں میرے آقا کے غلام ہیں. الحمدللہ ضلع اٹک کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے.
بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ ہستی جس سے ساری کائنات ذاتے نے ضلع اٹک کے عوام کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ ایک سٹیمپ لگا کے ایک پرچی ڈال کے اپنے عظیم محسن کے احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں، اور یہ پوری امت مسلمہ کا قرض ہے۔ ضلع اٹک والوں، یہ آپ کو بڑا عظیم موقع ملا ہے، اسے محض سیاسی بات نہ سمجھنا، ایک دنیاوی مسئلہ نہ سمجھنا۔ خادم حسین رضوی پوری امت مسلمہ کی پراپرٹی ہے، عطائے رسول ہے خادم حسین رضوی۔ یہ کشمیریوں سے پوچھو تو پوری امت مسلمہ کے مظلوم ایک ہی بات کہتے ہیں، ایک ہی صدا ہے، حضور کی مظلوم امت کی دکھوں کا سہارا اور امید کی کرن تحریک لبیک پاکستان ہے۔ الحمدللہ، یہ کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں، یہ حقائق ہے۔ میں یہ کوئی محض عقیدت کی بنا پر بات نہیں کر رہا، علی وجہ البصیرت یہ بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرے۔ جن کی ذمہ داری تھی وہ سوئے رہے، ہم کیا کریں؟ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے، بے حس ہو چکے۔ 60 کے قریب اسلامی ریاستیں، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہیں اللہ یہ بیدار ضمیر عطا کرے کہ یہ عوام، یہ بیچارے کیا کرے؟ ہم چیخو پکاری کر سکتے، گریہ وزاری کر سکتے، جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان ہو یا عالم اسلام کا کوئی اسلامی ملک ہو، حکمرانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں، خدا را آگے بڑھے، میدان عمل میں نکلے۔ آج اگر لبیک کی حکومت ہوتی تو میرے بابا جی کی اس حکومت میں غوری ہو یا اور کوئی سب چل جاتے، اسرائیل تباہ ہو جاتا اور حضور کی امت سرخرو ہو جاتی۔ مگر ہم کریں تو کیا؟ جائیں تو کدھر؟ جن کے پاس اختیار ہے وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ ہم چیخ رہے ہیں، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، خدا را آگے بڑھو۔ عوام آپ کی پشت پہ کھڑی ہے، ہماری دعائیں بھی ہیں، مطالبات بھی ہیں۔ ہمارے امیر محترم تو فرما چکے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہمیں اقتدار، حکومتیں، وزارتیں، عہدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج بھی اگر اسلامی ریاست پاکستان جہاد کا اعلان کرے تو امیر محترم لاکھوں اپنے کارکنوں کو جہاد کے لیے بھیجنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی حضور کی امت کو بیداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، اور ہمیں حق کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تحریک لبیک پاکستان کو کامیابی عطا فرما۔ ہمارے قائد جانشین المجاہدین حضرت علامہ سعد حسین رضوی، اللہ پاک آپ کو دراز عمر عطا فرما۔ جتنے کینڈیڈیٹ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرما، اور ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اور حق کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تارم عزیز ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، عقیدے ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما، یہود و نصارہ سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اہل غزہ کی مدد فرما، مظلوم بچوں کی مدد فرما، ان کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دے۔ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں یہ طاقت و ہمت عطا فرما کہ یہود ہم مقابلہ کر سکے اور نواز جہنم کر سکیں، اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، اور کرسمس پہ عیسائیوں کو مبارکباد دینے والے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما۔ وہ امریکہ جو عیسائی ہے، وہ جو کھڑے ہیں کفر کے پیچھے، وہ کفر کافر ہے، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ پاک بے غیرت مسلمانوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ان کو غیرت ایمانی عطا فرما دے، اور جہاد کا علم ہمیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جہاد کرتے ہوئے ہمیں شہادت عطا فرما دے۔ تحریک لبیک پاکستان کو رب العالمین ترقی عطا فرما دے۔ ہمارے قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی الرحمن، جو آپ نے پاک خواب دیکھا، اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ عالم اسلام کا بول بالا فرما دے، عالم اسلام کی مدد فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک